السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. لاکھ سارا پیر کامل ہے محمد رسول اللہ. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. لیوانکم اطفی بھی حق الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفیٰ صحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمۃ اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ مجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 12واں پارہ ہے سورۃ ہود. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چند مہمانوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 69 ہے، سورۃ ہود ہے.
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہم نے جب خوشخبری دے کر کچھ فرشتوں کو بھیجا، وہ ان کے پاس آئے، قالوا کہنے لگے سلام سلام، قال سلام، انہوں نے بھی جواب میں سلام۔ ایک طریقہ بتایا کہ جب مسلمان کسی مسلمان سے ملے گا تو سلام کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، پہلے سلام کرے گا پھر بعد میں کوئی بات کرے گا۔ یہ سلام جنت کا تحفہ ہے، یہ سلام ایک مسلمان کی مسلمان دوسرے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ جواب میں وہ بھی پلٹ کر وہی دعا اس کو لوٹا دیتا کہ تمہارے اوپر بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، اللہ کی برکتیں ہوں، اس کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو یہ ایک مسلمان کا مسلمان سے ملنے کا طریقہ ہے جو قرآن میں حدیث میں بیان ہے۔ تو فرشتے بھی جب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے بھی آتے ہی سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے سلام کا جواب دیا۔ اب مہمان آئے ہیں، فرشتے آئے تھے انسانی روپ میں، جو کہ فرشتے عام روٹین میں نظر نہیں آتے، جب بھی نظر آئیں گے تو انسانی روپ میں نظر آئیں گے۔ حدیث جبریل کے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بھی ایک مسافر کی شکل میں آئے۔ اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو صرف 2 دفعہ دیکھا، ایک غار حرا سے تشریف لاتے ہوئے میدان میں کہ کرسی پر بیٹھا ہوا وہ فرشتہ 600 پر اس کے اور آسمان کا مشرقی افق کو اس کے پروں کے پیچھے غائب ہے، نظر نہیں آتا، اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا پر دیکھا معراج والی رات، وہاں پر اصلی شکل میں دیکھا جبریل علیہ السلام۔ ورنہ جب بھی جبریل علیہ السلام آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی روپ کے اندر آتے۔ تو یہ فرشتے آئے، یہ تعداد میں 3 تھے، کیونکہ آگے جمع کیسے بھی آئے، یہ آئے انسانی روپ میں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چونکہ مسافر ہیں، مہمان ہیں، اس علاقے میں تو نظر نہیں آتے، لہذا فما لبث، کچھ ہی دیر گزری، ان جاء بعجل حنیذ، انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا، ذبح کروا کے اس کو پکوایا، بھون کے اس کا گوشت خدمت میں لا کر پیش کیا۔ مہمان ہیں، مسافر ہیں، مہمان نوازی، اخلاق، پیغمبروں یہ بات تو بس ہے نا، اتنا اعلیٰ اخلاق، کوئی جان پہچان نہیں، ہم دعوت کریں گے جو جان پہچان والا ہے، جو امریکہ سے آیا اس کی دعوت کریں گے، جو رشتے داروں میں بیوہ بھوکی بیٹھے اس کو نہیں پوچھیں گے، جو یتیم تڑپ رہے ہیں، جو پڑوس کے اندر بھوکے ہیں ان کو کبھی نہیں پوچھیں گے۔ ہاں جو دبئی سے آیا ہے، سعودیہ سے آیا ہے، اس کی دعوت کریں گے کہ اس کو اچھی اس کی دعوت کریں تاکہ یہ بھی ایک نیتوں پہ قائم دے گا۔ تو ہمارے مہمان نوازی ہمارا اخلاق یہ ہے، لیکن پیغمبروں کا اخلاق کوئی جان پہچان نہیں۔ پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی اور اچھا مہمان سے پوچھا نہیں کہ آپ کھائیں گے جی، ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں گے، اللہ اکبر، کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ ایسے کھانا بھی تیار ہے اور گاڑی بھی تیار ہے، میرے خیال میں اگر گاڑی پر بیٹھ جائیں تو شاید پھر شام کو ویسا نہ ملے، کھانا تو پھر بھی راستے میں آپ ہوٹل سے کھا ہی لیں گے۔ ہمارے تو یہ اخلاق ہے، آئے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں، جب جائیں گے تو کیا دے کر جائیں گے، ہمارا یہ اخلاق ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اللہ کیا کیا، پوچھا نہیں، چپ کر کے گئے، اللہ اکبر، اور جا کر بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بنوایا اور اس کے بعد خدمت میں لا کر پیش کر۔ فلما رأى أيديهم، اب مہمان کے سامنے جب کھانا رکھا ہے دیکھا کہ ان کے ہاتھ لا تصل الیہ، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، کھانے کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، نہ کی رہو اللہ، وہ ان کو اجنبی محسوس ہوئے۔ کیوں؟ اس وقت یہ ایک اصول تھا
چوروں اور ڈاکوں کے بھی اصول تھے کہ جس گھر میں انہوں نے نقصان پہنچانا ہے اس گھر سے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ اگر کھا پی لیتے وہاں پہ نقصان نہیں پہنچاتے، کہتے اس گھر کا نمک کھایا، تو اب نمک حرام ہے نا، لوٹتے بھی ہیں، پھر ناشتہ پکوا کر سب گھر والوں سے، پھر اس کے بعد مال بٹور کے چلے بھی جاتے ہیں۔ کئی واردات اس طرح کی آپ نے سنی بھی ہوگی اور اللہ پر اخبار میں پڑھی ہوگی۔ لیکن اس وقت کے چور بھی بے دید نہیں تھے، اس گھر سے کھایا ہے جہاں ان کو نقصان پہنچا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، لگتا ہے کہ یہ جو نقصان پہنچانے تو نہیں آئے، لہٰذا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ان سے انہوں نے خوف محسوس کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا۔ اور اس کے بارے میں سورہ ہجر کے اندر 14واں پارہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ آیت نمبر 51، یہ ان کو خبر دینے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، اس داخلوا علیہ جب ان کے پاس داخل ہوئے، فقالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا، قال انا منکم وجلون، جب ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کی طرف ان کے ہاتھ لپکتے ہوئے نہ دیکھے تو فرمانے لگے کہ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ بات دل میں بھی خوف محسوس کیا، زبان سے بھی اس بات کا اظہار کر دیا، تو اس کے اوپر وہ فرشتے بولے قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، آپ گھبرائیں نہ، ڈریں نہ، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ ہم اللہ اکبر، یہ سورہ ہجر کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ایک بیٹے کی۔ اور سورۃ ہود میں قالوا، کہنے لگے لا تخف، خوف نہ کریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے ہیں۔ ہمارے دو مشن ہیں، یہ سورۃ ہود اور ہجر کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوا اس فرشتوں کا اس وقت جو مشن تھا وہ دو ٹارگٹ تھے ان کے، ایک لوط علیہ السلام کی قوم اور ایک خوشخبری دینا ابراہیم علیہ السلام، اس کی ایک بیٹے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے کہتے ہیں سورہ ہجر، قال ابشرتمونی، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، کہ مجھے بڑھاپا آ گیا، بوڑھا ہو گیا میں، کیونکہ بائبل میں بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 86 سال، اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 100 سال، اور سارہ سلام علیہ کی عمر تھی 90 سال، وہ 10 سال چھوٹی تھی ابراہیم علیہ السلام۔ حاجرہ سلام علیہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی قربانی کا اللہ اکبر جب امتحان مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے یہ خوشخبری دی، اس وقت سے فرشتے آئے خوشخبری لے کر، کیونکہ وہاں سورۃ صافات میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی، سورۃ انبیاء میں، کہ آپ کو ایک بیٹا تو آپ نے مانگا تو ہم نے دیا، دوسرا آپ کو بطور انعام کے دیں۔ اب اس کا کیا طریقہ کار تھا وہ اب یہ فرشتے لے کر آئے باقاعدہ خوشخبری۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تو بڑھاپا آ گیا، عمر 99 سال کی ہو گئی، کبھی عمر ہو گئی اسے، اور آپ مجھے فبم تبشرون، اس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے بشرناک بالحق، ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، آپ مایوس نہ ہو، اتنی عمر ہو گئی اور اب میرے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مایوسی کا لفظ سن کر فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، میں رب کی رحمت سے مایوس نہیں، لیکن ایک جو حقیقت ہے میں بیان کر رہا ہوں کہ بڑھاپا ہے میرا، تو یہ کیسے ہوگی اولاد میری؟ اللہ تو سورۃ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ سلام علیہا، انہوں نے جب یہ گفتگو سنی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، وہ ہنس پڑی، یہ کیسے ہوگا؟ میں اللہ اکبر عجوز، آگے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بڑھاپا ہے، خامد بھی بوڑھا ہے، اور پھر اولاد ہوگی، خوشخبری لے کر آئے۔ وہ فرشتوں
فرشتوں کے سامنے آ گئے، کیونکہ پتہ چل گیا تو غیر مرد نہیں، یہ تو فرشتے اللہ فبشرناها باسحاق، تو فرشتوں نے پھر خوشخبری دی سارہ سلام علیہ کو اسحاق علیہ السلام کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعنی بیٹے کی بھی خوشخبری، پوتے کی بھی خوشخبری، یہ زندگی میں پوتا بھی دیکھو گی۔ فبشرناها، خوشخبری کن کو دی؟ سارہ سلام علیہ کو ڈائریکٹ دی ان فرشتوں نے۔ قالت، سارہ سلام علیہ کہنے لگی، یا ویلتا، افسوس، اعلد، کیا میں اب جنوں گی بچہ، وانا عجوز، جبکہ میں تو بوڑھی ہو گئی، جننے سے عاجز ہو گئی، وہذا بعلی شیخا، اور میرا داماد جو یہ ہے یہ تو بوڑھا ہو گیا۔ شیخ عربی زبان میں بوڑھے کو کہتے ہیں، بزرگ کو کہتے ہیں، جس کو فارسی میں پیر کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، بزرگ بھی فارسی کا لفظ ہے، پیر بھی فارسی کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے شیخ کا لفظ ہے۔ محترم اللہ اکبر، اور جناب کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات کہ اس عمر میں میرے بیٹا ہوگا۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تو تعجب کرتی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اہل بیت، نبی کی گھر والی، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ اہل بیت، اہل مانا والے، بیت عربی زبان میں کہتے ہیں گھر، گھر والے، اہل و عیال اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، گھر، بیوی اور بچے، اہلیہ، گھر والی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اردو میں جسے گھر والی کہتے ہیں، تو گھر کے اندر جو رہتی ہے وہ گھر والی جو ہے، اللہ اکبر، اس کو عربی زبان میں اہل بیت کہتے ہیں۔ اب گھر میں سب سے پہلے تو گھر والی، اس کے بعد اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، پھر بیٹوں کی اولاد، پھر بیٹیوں کی اولاد، پھر وہ ساری اہل بیت میں شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات سب سے پہلے اہلیہ، وہ آپ کی اہل بیت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بچپن میں وفات پا گئے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آپ کی 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی اہل بیت میں شامل، اور ان بیٹیوں کی جو اولاد آگے ہوئی وہ بھی اہل بیت میں شامل۔ تو اس سے صرف یہ مراد لینا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن حسین رضوان اللہ اجمعین صرف یہی اہل بیت ہیں، یہ غلط ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن داماد گھر والوں بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیاں، ان کے بعد وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اس لیے کیا، علیکم اہل البیت، تم پر، علیکم یہ مخاطب، مذکر مخاطب کا جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ کا اسحاق علیہ السلام کی والدہ سیدہ سارہ سلام علیہ کے لیے، یعنی عورت کے لیے بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا، جس طرح کہ سورۃ احزاب میں اللہ پر وہ جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ بے شک اللہ انما یذب، اللہ رب العزت تم سے دور کرنا چاہتا ہے رجس یا اہل البیت، اہل بیت، اللہ کو ویطہرکم تطہیرا، وہ جو آیت تطہیر نازل کی وہ ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ 22 بار سورۃ احزاب کے اندر جو اللہ رب العزت نے یا نساء النبی کیا کر خطاب کیا۔ تو اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں، انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ تعریفوں والا اور بزرگی والا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر دور ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ اجنبی مسافر نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ وجاءتہ البشرا، اور انہوں نے خوشخبری پہنچا دی ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی۔ تو یجادلنا فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ 2 ہی مشن تھے ان کے، ایک خوشخبری دینا بیٹے کی، وہ بات ہو گئی مکمل، اب آ گئی لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے فلسطین میں، الخلیل، حبرون، آج جو جگہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، جہاں پر رہائش پذیر تھے۔ اور لوط علیہ السلام اس سے سامنے نشیب کے علاقے میں، ڈیڈ سی آج جہاں موجود ہے، بحیرہ مردار، یہاں سدوم اور عمورہ کے نام سے 2 شہر آباد تھے، اور بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جس طرح کے کشمیر کا علاقہ، اس انداز کے ساتھ ہریالی، چشمے، نہریں، یہ بہترین علاقہ تھا۔ لیکن وہاں کے جو لوگ تھے زمینگی کی انتہا کو پہنچ گئے، ان کو سمجھانے، اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم
السلام کے ذمہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ لوط علیہ السلام کو بھیجیں. یہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، عراق سے ہجرت کر کے ان کے ساتھ آئے تھے. تو آمن لہ لوط، ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی. تو لوط علیہ السلام اس علاقے میں رہتے تھے. اب کافی عرصہ ہو چکا تھا اس قوم کو تبلیغ کرتے کرتے. اب فرشتے اس قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ لے کر. اب یہاں سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ پیغمبر عالم الغیب ہے یا نہیں. پیغمبر عالم الغیب ہو، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے انسانی روپ میں آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اگر غیب کا علم ہو تو آپ کیوں ان کے لیے بچڑا ذبح کر کے پھول کے گوشت سامنے لاتے ہیں؟ پتہ ہے کھانا تو ہے نہیں انہوں نے، اور یہ ہے تو فرشتے، اور نوری کھایا نہیں کرتا. جو نوری ہوگا اصلی وہ کھایا نہیں کرتا، جو کھاتا ہے وہ نوری نہیں ہوا کرتا. یاد رکھیں، کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے، بیوی بچوں سے پاک ہیں. اللہ اکبر. نسل یعنی تولید و تناسل کا سلسلہ اس سے بھی وہ پاک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ان سے ڈر محسوس کرنا، مراقبے والوں سے بھی ذرا پوچھیں جو کہتے ہیں اللہ اکبر. مرید کا جو ضمیر ہے مرشد کے سامنے روشن ہوتا ہے. وہ تو پرواز کے دوران بھی دلوں کے راز جان لیتے ہیں. اور یہ تو قرآن ہے، لیکن میں مہابھارت اور رامائن کا قصہ نہیں پڑھ رہا. یہ تو بھگوت گیتا نہیں ہے، قرآن مجید ہے. قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنا، مومن کہاں رہے گا بندہ. اللہ اکبر. باؤ کے زمین اور خیفہ، یہ کیوں دل میں خوف محسوس کرتے؟ اللہ اکبر. کبھی نہیں کہ اوپر اوپر سے انہوں نے یہ بات کہی، لیکن دل میں جان سے سب پتا تھا یہ فرشتے ہیں. دل میں اگر پتا تھا تو باؤ کے زمین اور خیفہ کیوں آیا؟ کہ انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا. اور اگر یہ کہ دل میں خوف محسوس کیا لیکن زبان سے تو نہیں کہا، تو زبان سے بھی سورہ ہجر کے اندر جو آیت میں نے پڑھی آپ بھائیوں کے سامنے کہ انہوں نے کیا کہا، انا منکم وجلون. اظہار بھی کیا ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں لا توجل، ڈرے نہ ہم سے، ہم تو خوشخبری لے کر آئے غلام علیم کی. اللہ اکبر. اس سے کیا معلوم ہوا؟ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوگا. اللہ بتائے تو پیغمبر کو علم ہوگا. اب فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا تو انہیں پتا چلا اچھا یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اس مشن پر ہیں. جب تک انہوں نے نہیں بتایا پیغمبر جانور تو ذبح نہ کرتا، وہ تو بچڑا بھول کے سامنے لائے بیٹھے. ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اللہ کو فرماتے ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم تھے، عقیدہ توحید میں بڑے سخت تھے. باپ کی پرواہ نہیں کی، ہر بار کی پرواہ نہیں کی، دہتی ہوئی آگ کی پرواہ نہیں کی. لیکن اللہ اکبر، لوگوں کے لیے دل کے اندر نرمی تھی کہ جہنم کی آگ سے بچ گئے. اب پیغمبر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے لیے رب سے دعا کرتے ہیں، لیکن وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں تھی. اس سے معلوم ہوا جب کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہ ہو تو پیغمبر کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی. نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی نا، سفارش کی تھی. اللہ رب العزت سے ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے. لیکن جب بیٹا خود بدلنے کو اندر سے تیار نہیں، خود اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں، پیغمبر کی سفارش کام آئی. اب یہ دوسری سفارش آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں. کیا مقصد تھا؟ دل نرم تھا. اللہ اکبر. سفارش کر رہے تھے کہ تھوڑا مہلت دے دیں ان کو، ابھی عذاب کا فیصلہ تھوڑا ملتوی کر دیں، تھوڑی شاید اصلاح ہو جائے ان کی. اللہ اکبر. پیغمبر سفارش کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے کیا آرڈر آیا؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، اعرض عن ھذا، اس معاملے کو تو آپ جانے دیں، اس موضوع پر ہم سے بات نہ کریں. کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم اب آ چکا. ان کا تختہ الٹانا ہے ہم نے، ان کو نیست و نابود کرنا ہے. کیوں؟ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، بے شک ان پر جو عذاب آئے گا وہ اب واپس نہیں ہوگا. پیغمبر سفارش کر رہے ہیں لیکن رب فرماتا ہے نہیں، عذاب نہیں اب واپس ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم خود اپنی اصلاح نہیں چاہتی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اصلاح کے لیے کہیں
کہتے ہیں جی بس یہ دعا کریں، یعنی میں خود نہیں بدلنے کو تیار، آپ دعا کریں ہمارے لیے، دیکھتے ہیں آپ کی دعا میں کتنی طاقت ہے، ہمیں بدلتے ہوئے نہیں بدلتے۔ جب تک دل کے اندر خود اصلاح کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دو واقعات میرے سامنے ہیں کہ دو ایسے بھائی جو مختلف مذاہب فرقوں دھڑوں سے ہوتے ہوتے کمیونزم تک جا پہنچے، اللہ کی ذات کا انکار، لیکن دل پھر ویران ہو گیا، برائی کی دلدل میں دھنس گئے، ضمیر نے اندر سے ملامت کی، آخر وہ کہہ اٹھے کیا آسمان کی طرف دیکھ کر اے وہ ذات اگر کوئی دنیا میں ہے کائنات کو پیدا کرنے والی تو مجھے سیدھی راہ دکھا، اگر ہے کہ جب دل میں طرف پیدا ہوئی اللہ نے راہ دکھا دی، اور قرآن حدیث کی طرف آ گئے، ایک آپ کے سامنے کھڑا ہے اور ایک ہمارے دوست ہیں وکیل صاحب، دونوں کی ایک ہی کیفیت کہ جب اصلاح چاہے گا تو اللہ راہ دکھا دے گا، لیکن اصلاح چاہے گا ہی نہیں تو اللہ کو راہ نہیں دکھا، چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ کرے، نوح علیہ السلام نے سفارش کی فائدہ نہ ہوا، اللہ پر ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی لوط علیہ السلام قوم کے لیے، وہ نہیں چاہتی تھی اپنے آپ کو بدلنا، فائدہ نہ ہوا، اللہ نے قرآن میں آیت بھی نازل کی جس پر اقبال کا شعر بھی ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت سے بدل لیں، تو احساس تو پیدا ہو، ہاں راہ نظر نہیں آ رہی، دعا کرے اللہ سے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، اللہ مجھے راہ جو ہدایت ہے تیری طرف سے حق اللہ مجھے وہ دے، جب مانگے گا رب دے گا، وہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، ہم کہاں جائیں، اللہ سے دعا کرو، اللہ تو تیری طرف سے حق ہے وہ بتا، اور اللہ کی طرف سے حق کیا ہے، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور لوگ جو ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے رب کی طرف سے، یاد رکھیں کوئی شخص مغالطے میں نہ رہے، حق کیا ہے، کسی مولوی کی بات، کسی مرشد کی بات، کسی پیر کی بات، کسی گدی نشین کی بات، کسی مفتی مجتہد غوث قطب ابدال کی بات حق نہیں، بات اس کی حق ہے جس کے بارے میں اللہ گارنٹی دیتا ہے، اما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وهو الحق من ربهم، وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو جب رب سے دعا کریں گے اللہ حق کی توفیق دے، اللہ قرآن و حدیث کا راستہ دکھا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اب سفارش کا فائدہ نہیں ہے، کیوں وہ قوم خود بدلنے کو تیار نہیں، اللہ اکبر۔ اب وہ فرشتے پہنچے کہاں، لوط علیہ السلام کے پاس، یہاں سے فارغ ہو گئے، ولما جاءت رسلنا، اللہ سے فرماتے ہیں جب وہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، ان کو دیکھ کر اب وہاں بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے، اب دیکھیں دوسرا پیغمبر ہے، دوسری گواہی آ رہی ہے، ایک پیغمبر کے پاس اللہ کے خلیل کے پاس فرشتے انسانی شکل میں گئے، وہ نہیں پہچان سکے، اب یہ دوسرے پیغمبر کے پاس جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس انسانی روپ میں، اب وہ بھی دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، دو گواہیاں آ گیا اور کچھ رہ گیا، قرآن کی تو اکیلے کی گواہی ایک ہی کافی ہے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، یہ ٹریپ کیا نا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، کیوں، اس لیے کہ وہ قوم بدماشی کی انتہا پر تھی، سیء بہم، لوط علیہ السلام کا سینہ تنگ ہو گیا، بڑا برا محسوس کیا انہوں نے، وضاق بہم ذرعا، اللہ اکبر، اور اس سے انہوں نے تنگی محسوس کی، کیوں، اس لیے وقال، کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آپ بڑا مصیبت کر رہے ہیں، یہ مہمان ہیں، مسافر ہیں، خوبصورت بچے ہیں، قوم بڑی کمینی اور بدماش ہے، میں ان کی حفاظت کیسے کر سکوں گا، یہ سوچ سوچ کے پیغمبر کا سینے میں اللہ اکبر ایک تنگی سی محسوس ہو رہی، کیا کرتی تھی وہ قوم، قرآن کی فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، لوط علیہ السلام کی پچھلی اللہ اکبر اب تک کی جو دین کی دعوت کی محنت تھی اس کا ذکر کیا، یہ سورۃ شعراء ہے 19واں پارہ ہے، کذبت قوم لوط المرسلین، جو آج خطبہ میں تلاوت کی 160 نمبر آیت ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا الا تتقون، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو،
انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، غلط کام چھوڑ دو، اللہ رب العزت کی اللہ اکبر طرف سے میں بھیجا ہوا ہوں، میری اطاعت کرو، اس اللہ سے ڈر جاؤ۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا کہ ابھی میں تقریر کروں گا اور پھر ہاتھ کھڑے کروا دوں گا تمہیں، تمہارے سے جس جس کو میری ذرا بات پسند آیا ہے اور جو ہاتھ کھڑا کریں گے تو سیدھا ہاتھ جیب میں لے جاؤ اور جو کو نکال کر رکھ دو، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں چندہ مانگنے آیا ہوں، نہ نوٹ مانگنے آؤں، نہ ووٹ مانگنے آؤں، میں تو ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اس رب کے پاس ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، یہی مجھے دے گا، مفت میں تمہیں بات سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بات تو سمجھو۔ دین کی دعوت دی، یعنی پہلی عقیدہ توحید بتایا، اللہ سے ڈرنا یہ بتایا، اپنی اطاعت بتائی کہ میری اطاعت کرو۔ اس کے بعد جو اس قوم میں ایک بیماری تھی، فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، سارے جہانوں میں کیا تم لڑکوں کے پاس آتے ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تمہارے رب نے جو تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو تم چھوڑ دیتے ہو، بل انتم قوم عادون، تم بڑی زیادتی کرنے والی قوم۔ اس قوم میں یہ بیماری پیدا ہوئی، ہم جنس پرستی، اور یہ بیماری مرد مرد سے منہ کالا کرے، اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں تھی، یہ اس قوم کے اندر ہی شروع ہوئی، یہ قوم ہی اس کام کی موجب ہے۔ اور اس کے بارے میں تفاسیر میں آتے ہیں کہ سب سے پہلے شیطان انسانی روح کے اندر مرد کی شکل میں اس قوم کے پاس آیا، کلیم شیخ کرائی اس نے، اور اس کے بعد لوگوں کو گناہ کی دعوت دی۔ سب سے پہلے شیطان نے منہ کالا کروایا، اور اس کے بعد اس قوم کو چسکا ڈلوا دیا، اور اس قوم کے اندر یہ وبا پھیل گئی۔ تو یہ کام شیطان کے کہنے پر اس قوم نے شروع کیا، اس سے پہلے یہ چیز پوری دنیا میں نہیں تھی، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر لوط علیہ السلام کی قوم کے پہلے تک یہ کام دنیا میں نہیں تھا۔ اس لیے یہ ان نیچرل چیز ہے، یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے سوائے خنزیر کے۔ خنزیر بغیرتی کیا مجسمہ ہے، انتہا ہے بغیرتی، لہٰذا جو اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس سے دل لگاتے ہیں، اللہ اکبر، تو ان کے اندر وہی عادتیں آتی ہیں۔ تو جانور بھی اللہ اکبر، نر جو ہے نر کے ساتھ یہ کام نہیں کرتا، لیکن یہ ان نیچرل چیز جس کو کیا کہتے ہیں آج کل، یہ تو فطرت ہے جی، فطرت جہاں پر بھی آ جائے، فطرت نہیں منہ کالا ہے جی۔ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوں گے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، جانور بھی یہ نہیں کرتے سوائے خنزیر۔ تو اس کے اوپر اللہ اکبر لوط علیہ السلام اس قوم کو سمجھا رہے ہیں، اللہ اکبر، قوم کیا جواب دیتی ہے؟ قالوا، کہنے لگے لئن لم تنتہی یا لوط، بجائے اس کے کہ اللہ سے ڈرتے۔ پیغمبر کا انداز تبلیغ کتنا اعلیٰ ترین ہوگا، اللہ اکبر، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن اس سب کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا لوط، اے لوط علیہ السلام، لتکونن من المخرجین، ہم آپ کو نکال دیں گے اس بستی سے، علاقے سے، گندے لوگ ہیں نا ہم، گندوں میں آپ کا کیا کام، نکل جائے آپ اس سے ہمارے علاقے سے۔ سرسبز شاداب علاقہ ہے، پوری دنیا کے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں، بدماشیوں کے لیے ہم نے یہاں ایک ماحول مہیا کر رکھا ہے، اس پر ہماری معیشت ہے، آپ ہماری معیشت کا بٹھا بٹھانا چاہتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں معیشت کو ترقی پر لانے کے لیے یہی کام ہی تو شروع کیا ہوا ہے۔ یہ ساحل سمندر پر کیا ہوتا ہے، یہ ٹورسٹ جو جاتے ہیں یہ کیا بدماشیاں کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر کس طرح سے اللہ کے عذاب سونامی کی شکل میں آتے ہیں۔ اللہ مہلت دیتا ہے سوچنے سنبھلنے سمجھنے کی، لیکن جب سمندروں کو چڑھا دیتا ہے پھر اوپر۔ امریکہ میں کترینا کے علاقے میں چند سال پہلے جو سمندری طوفان آیا، 280 کلومیٹر کی گھنٹہ کی رفتار سے 60 میٹر بلند ہو کر سمندر کی لہریں چڑھ دوڑی۔ اس سے ایک دن پہلے اسی کترینا کے علاقے میں انٹرنیشنل گیز کانفرنس تھی، پوری دنیا کے بدماش مرد مرد سے مقابلہ کرنے والے ہم جن پرستوں کی کانفرنس کی عالمی وہاں پر۔ دوسرے دن اللہ نے سمندر چڑھا دیا۔
گناہ کی لذتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اب اس قوم کا اگر حشر دیکھنا کیا ہوتا ہے. قوم اس ظلم کو ایجاد کرنے والی. پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھانے والوں کو الٹا دھمکی دے رہے ہیں نکل جائیں آپ ہمارے علاقے سے, آپ نہیں اپنی اصلاح کر سکتے, آپ چلے جائیں. آپ کو اچھا نہیں لگتا کیبل پر پروگرام آپ کو اچھے نہیں لگتے, آپ سوچ بند کر دیں. کیا کہا اللہ اکبر, وزیر نے نشریات کے اطلاعات و نشریات کے وزیر نے آپ اپنے کان بند کر لیں, آنکھیں بند کر لیں, یعنی ہم بدلنے کو تیار نہیں, آپ اپنا منہ دوسری طرف ہے. بے مرد عورت آ رہی تو آپ آنکھیں بند کر کے گزر جائیں, لیکن ہم اس کو نہیں روک سکتے, آپ اپنا منہ دوسری طرف کر لیں. یہ قوم کی بدبختی شروع ہو جاتی ہے جب اصلاح کرنے والوں کو اس طرح سے روک ٹوک کیا جائے. اور آج جو نفس و نفسی کا دور ہے اس میں تو کوئی کسی کی اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے نزدیک ایسے حالات آئیں گے, ایک ظالم کی عزت اس وجہ سے کوئی شخص کرے گا کہ اس کے ظلم سے بچ جاؤ, بدماش کی عزت اس لیے کرے گا کہ اس کی بدماشی سے بچ جاؤ, اس سے بگاڑ لیا تو پھر میرا جینا محال. جب اصلاح کرنے والوں کو برداشت نہ کرے کوئی قوم, سمجھ لیں کہ اب اس کی بربادی کا ٹائم شروع ہو رہا. اچھا بڑا لگتا ہے ہمیں ننگا پاکستان, دھوم دھڑکا ہوگا, رنگ رلیاں ہوں گی, بھنگڑے ہوں گے, اللہ ننگی لڑکیاں ہوں گی, لڑکے ہوں گے, بڑا مزہ آئے گا. لیکن یاد رکھیں بربادی کا ٹائم شروع ہو جائے گا. تازہ تازہ سیلاب گزرا ہے, اس سے پہلے بالا کوٹ کا زلزلہ, اس سے پہلے سونامی کا زلزلہ, وہ طوفان, اس سے پہلے کترینا کا وہ, اللہ اکبر. ترکی کے اندر الماس ہوٹل, اللہ اکبر, تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے, زلزلہ آیا, اللہ اکبر. اسی طرح سے وہ صبح 4:10 کا ٹائم تھا, کئی منزلہ بلڈنگ جو تھی ایسے ایک دوسرے کے اوپر پڑی تھی گر کر, جس طرح روٹی میں ڈھیر پڑے ہوتے ہیں. اور جب لاشیں نکالی گئی 80% آدمی بدکاری کی حالت میں پڑے ہوئے. تو اللہ ٹھیک دیتا ہے, لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں, پھر سنبھلنے نہیں دیتا. چاہے جتنی بڑی ٹیکنالوجی کے مالک, ننگا پاکستان اچھا بڑا لگ رہا ہے ہمیں, لیکن کیا ہوگا, بربادی کا ٹائم شروع ہو جائے. یہ یاد رکھیں. تو اللہ کے قہر سے ڈریں, اللہ کے عذاب سے ڈریں, اس کی پکڑ سے ڈریں. اس کے لیے اللہ اس کے لشکر بے شمار ہیں. اس قوم کے پاس گئے لوط علیہ السلام اور سمجھا رہے اس قوم کو, اور قوم کی حالت کیا ہے, اللہ اکبر. لوط علیہ السلام کو ان کا ڈانٹ کر کہتی ہے نکال دیں گے آپ کو علاقے سے, خبردار ہمیں کچھ کہا تو ہمیں آپ نے کچھ نہیں کہنا. اللہ اکبر. رام جی فرمان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب قوم کو جیسے ہی پتا چلا کہ دو خوبصورت لڑکے جن کے حسن کی مثال نہیں دی جا سکتی لوط علیہ السلام کے گھر بطور مہمان کے آئے ہیں, لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا کر دیا, مخبری کر دی. بوڑھی عورت تھی اور یہ بوڑھی بڑی فسادی بوڑھی تھی. قرآن میں ہے نا کہ وہ بوڑھیا تھی. اللہ اکبر. بڑھاپے کے باوجود اس کو بہت یاد نہیں ہے, اور پھر پیغمبر کی بیوی ہوگا, پیغمبر کے گھر کی جاسوسی کرتی ہے اور اطلاع دے رہی ہے اپنی قوم کو قوم کی خیر خواہ. پیغمبر کے گھر کا اعلیٰ ترین ماحول بھی اس کو نہ بدل سکا جب انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں. بات وہی ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی اللہ کے رسول کی بیوی ہونا کتنا اعلیٰ مقام ہے, لیکن وہ بھی اپنے آپ کو نہ بدل سکی. کیوں؟ جب اپنے آپ کو نہیں بدلا تو پیغمبر کے گھر کا اعلیٰ ترین تربیت والا ماحول بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ اکبر قوم آئی اس کے پاس یہرعون الیہ دوڑتے ہوئے آئے. ان کو جیسے ہی پتا چلا جو کوئی دکان پہ بیٹھا تھا, کوئی گھڑے پر بیٹھا تھا, کوئی کام کر رہا تھا, کوئی مشقت کر رہا تھا, کوئی مزدوری کر رہا تھا, جو جس حال میں تھا دوڑ پڑا. اللہ اکبر. آج کیا کرتے ہیں, لڑکی بس نظر پڑنے کی دیر ہے, سب کام کاج چھوڑ کے اپنے ایکٹیویٹی چھوڑ کے وہ پیچھے بڑھ گئے. جی اس سے پہلے یہ گزر چکے ہیں یہ حالات. یہ اس سے پہلے اللہ پر
جو تھے وہ کام کرنے والے، ان کا انجام قرآن بتا رہا ہے کہ کیا انجام ہوا۔ تو اب قوم دوڑتی ہوئی آئی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے اللہ ہم کو فرماتے ہیں بڑے برے کام کرتے تھے، مسافر آتے تھے ان کا مال چھین لیتے تھے، وہ بیچارہ باہر سے تجارت پیشہ آتا تو آ کر لگا دیتا سامان، ایک آ کر اس کے کھاتے میں سے چک رہا ہے، دوسرا چک رہا ہے، اس طرح سے چکتے سارا مال ختم۔ ہم تو چیک کر رہے تھے تو یہ کیا طریقہ ہے؟ آج یہ آتے ہمارے یہاں بھی موجود ہے، سبزی کی دکان پر گئے، یہ گاجر تک لو، یہ اس کی اجازت ہے، اس کو اپنے اس کو پیسے دے، اس کو یا اللہ یہ کہ وہ تحفہ دے۔ 100 آدمی شام پر اس کے اللہ اکبر اس میں سے اگر چکتے چلے گئے تو اس کے بعد بچے گا کیا بیچے گا؟ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا طریقہ تھا، یاد رکھیں۔ وہ ادھر سے آگے چک کر رہا ہے، ادھر سے چک کر رہا ہے، کرتے کرتے کیا سارا مار گیا۔ پھر اس نے اگر بات کی آگے سے مار پیٹ کے اس سے کالا کر کے بچی سے نکال دیتے تھے۔ یعنی یہ مہمان کی مسافر کی عزت کرتے تھے، تو بڑے برے کام کرتے تھے۔ اور پھر کام کو نادیکم المنکر، دوسرے مقام پر قرآن کی فرمان میں موجود ہے، لوگوں کے سامنے کھلے عام تو بدماشی کرنی ہے تو چھوٹے تو کرتے نہیں، پبلک مقام پر۔ ہمارے یہاں پر بھی پارکوں کے لیے اللہ اکبر فنڈ غیر ملکوں سے مل رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ کھلے عام سے ہو، یورپ بنا دو اس کو، اور وہاں پر منہ کالے کرتے رہے قوم کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اللہ اکبر، اس برائی کو کیا کرنا؟ کھلے عام لے آتے، یہ بھی اسی قوم کا کام تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں میوزیکل پروگراموں میں اس میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا کیونکہ شیطان کو وہی قرآن ہے نا، طریقے اس کے وہی قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا قومی، دوڑتے ہوئے جب آئے ان کے پاس لوط علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام نے ان کو منع کیا، اللہ اکبر سمجھایا ان کو، لیکن وہ قوم سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ سورۃ حجر میں 14واں پارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، پورے شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے بغلے بجاتے ہوئے آئے۔ قال، لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیرا تھا، لوط علیہ السلام نے فرمایا ان هؤلاء ضیفی، تو یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ یہ کیا کہیں گے کہ ہم ان کے مہمان بنے ہیں، اور اللہ اکبر یہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ ان کے علاقے والے ایسے لوگ ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم کا جواب قالوا، کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، کیا آپ نے سارے جہان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اگر آپ ہمارے کلچر کو نہیں اپناتے نہ اپنائیں، ہماری روایات کو ثقافت کو نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن اللہ اکبر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں منع کریں، آپ نے سارے جہان کو منع کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر ان سے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پر سورۃ ہود میں لوط علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قوم هؤلاء بناتی، اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے کیا اپنی بیٹیاں نعوذ باللہ پیش کی؟ نہیں، پیغمبر جس قوم میں رہتا ہے کمیونٹی کی انتہا کو پہنچ چکی وہ قوم، اس کے باوجود پیغمبر کی اتنی پاک نگاہ اور پاک ذہنیت ہے کہ پیغمبر اس قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہتا ہے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اور جو تمہارے گھروں میں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کیا ہے، ان کے وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، کیونکہ اطہر لکم۔ پھر فرض نعوذ باللہ لوط علیہ السلام کی جو تاریخ میں تو ان کی اپنی تو صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور قوم کا تھا جمع غفیر، کیا ان 2 بیٹیوں کو جمع غفیر کے سامنے گینگراب کے لیے بھیجتے؟ استغفر اللہ نعوذ باللہ، جبکہ اطہر کا لکم کا لفظ جو ہے اس بات کو رد کر رہا ہے کہ نہیں تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، وہ تو پھر
تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ قوم کا جواب ہے، قوم اس پر بھی اللہ اکبر، ان کو شرم نہیں آئی کہ پیغمبر اتنی پاکیزہ ذہنیت سے ہماری عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہا ہے، پھر آپ نے شرم کر لی۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک، اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم۔ یہ وہ مقام ہے قرآن میں جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کہی۔ لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اس عیاشی کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے، نہ پیغمبر کی باتیں ان کے دل پر اثر کر رہی تھی، اللہ اکبر، نہ ہی اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر تھا، اور بالکل ان کی بات کو اڑا رہے تھے، اور کیا کہنے لگے؟ قالوا، کہنے لگے، لقد علمت، یہ سورۃ ہود ہے، کہنے لگے اے لوط علیہ السلام، آپ جانتے تو ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، آپ کی بیٹیوں میں ہمارا حق نہیں، آپ کو ہمارے مزاج کا پتہ ہے، ہم عورت کی طرف مائل ہونے والے نہیں ہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک آپ جانتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مرد مرد سے منہ کالا کرے، ہم جن خریدی، اللہ اکبر، ہم تو اس کے شیدائی اور دل دادا ہیں، اللہ اکبر، ہم آپ کی جو بیٹیاں ہیں، یعنی جن کو آپ نے اپنی بیٹیاں کہا ہے، ہماری عورتیں، ہم ان کے پاس جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ مزاج بن گیا تھا قوم کا، پیغمبر کی اللہ اکبر اس طرح کی درد بھری باتیں بھی ان کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اور اب لوط علیہ السلام کہنے فرشتے کھڑے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں کھڑے، وہ سب دیکھ رہے ہیں معاملہ کے قوم کیا کہہ رہی ہے، لوط علیہ السلام کیا کریں، سارا مکالمہ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب لوط علیہ السلام بے بسی سے کہنے لگے، لو ان لی بکم قوۃ، اے کاش میرے پاس آج طاقت ہوتی، اور آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط ٹھکانہ ہوتا، میری برادری ہوتی یہاں پر کوئی بڑی، میرے پاس کوئی جتھا ہوتا، میری جماعت ہوتی، میرا گروپ ہوتا بڑا اسٹرانگ مضبوط، تو آج میں جہاد کرتا ان کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، اور اپنے مہمانوں کو بچاتا۔ یہ ساری گفتگو مکالمہ آپ بھائیوں نے سنا، قرآن سے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایماندار سے بتائیں، پیغمبر عالم الغیب ہو، پتہ ہے کہ یہ ہیں فرشتے عذاب لے کر آئے ہیں، پیغمبر اتنا پریشان ہو سکتا ہے؟ اب فرشتوں نے تعارف کروایا، قالوا، کہنے لگے، یا لوط، اے لوط علیہ السلام، پریشان نہ ہو، انا رسل ربک، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، پریشان نہ ہو، لن یصلوا الیک، یہ ہم تک تو کیا، آپ ہمیں ان سے بچانے کے لیے سب بات کریں نا، ہم تک تو کیا، یہ تو آپ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے پورا شہر یہاں پر اکٹھا ہو چکا ہے، لن یصلوا الیک، یہ آپ کی طرف بھی نہیں آ سکتے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں، ہجرت کریں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اس قوم کا حشر کیا ہوا، لیکن ہم کرتے گئے ان کے ساتھ، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر جو آپ کی بیوی ہے نا، یہ بڈھی جاسوس، اللہ اکبر، جس نے مخبری کی ہے، جو آپ کے گھر کی خیانت کرنے والی ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، إِنَّهُ مُصِيبُهَا، اس کو پہنچے گی ما أَصَابَهُ، جس طرح اس کی قوم کو مصیبت پہنچے گی، اس طرح یہ بھی مصیبت کے لپیٹ میں آئے، یہ جو معاشی مصیبت ہے نا، اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم، یہی تو ساری قوم کو مصیبت لانے کی وجہ بنی، پیغمبر کے گھر میں رہ کر پیغمبر سے غداری کرتی، اور باغی اور غدار کی سزا کیا ہونی چاہیے تھی، نہیں چھوڑیں گے اس کو ہم، ان موعدہم الصبح، ایک کی تباہی کا ٹائم صبح کا مقرر ہو چکا ہے، الیس الصبح بقریب، اور صبح قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے ٹائم سے۔ لوط علیہ السلام کو تو فرشتوں نے یہ کہا، ادھر قوم جو تھی اللہ اکبر دیواریں پھلانگ کر اندر آنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، دروازے توڑ کر دیواریں پھلانگ کر، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے سورۃ قمر میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ جیسے وہ قوم آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، جیسے انہوں نے ان مہمانوں کو پکڑنے کا ارادہ کیا دیواریں پھلانگ کر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، ایک ہے اندھا ہو جانا، چلو پلک تو موجود ہے نا، ہیلا تو موجود ہے، بالکل آنکھ مٹا دی، ایسے سمجھے بالکل گوشت ہے،
اب وہ وہیں پر ٹک گئے، یہ اب عذاب شروع ہو گیا۔ اتنے دیر میں قوم کھڑی ہے، اب کہاں بھاگ کر جائیں گے، آنکھیں کٹ گئی ان کی۔ یہ آتی ہے کہ جب انتہا پر پہنچتے ہیں، فرعون بھی ایسے ہی لشین سمت القلیلون، یہ تھوڑی سی جماعت ہے، یہ بھی پکڑ کر تباہ کر دیتا ہوں بنی اسرائیل کو۔ لیکن آگے سمندر پھٹا اور غرق ہو گیا وہ۔ یہ قوم بھی ایسے، بس اب تو لوط علیہ السلام سے گفتگو ہو گئی، مذاکرات ناکام ہو گئے، اور اب جو ہے نا ہم اللہ بول دیں گے یکدم، اور کیا کریں گے، ان لڑکوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جیسے وہ آگے بڑھے اللہ کے حکم سے آنکھیں ملا اور تمسنا آگے، آنکھیں مٹی، اور اس کے بعد کیا ہوا، فرشتوں نے ادھر کہا کہ آپ روانہ ہو جائیں۔ فلما جاء امرنا، جب صبح کا ٹائم آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہ، فرشتے نے اللہ کے حکم سے زمین کا نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا نیچے کا، یہ بالکل الٹا ایسے، عالیہا سافلہ، اوپر کا حصہ جو تھا نیچے، نیچے کا اوپر آ گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان کے اوپر سے کیا کیا، پتھروں کی بارش برسا دی، منضود، اللہ رب العزت فرماتے مصومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے ایک ایک پتھر پر اس بدماش کا نام لکھا ہوتا۔ یہ لیزر گائیڈڈ میزائل، یہ سب سے پہلا جو اللہ رب العزت نے پھینکا، اللہ اکبر، یہ ٹیکنالوجی اللہ نے دی ہے، یہ اسی کو جا کر لگے جس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا، اسی کو جا وہ ادھر بھاگے ادھر چھپے، کہاں جائے، چھوڑنا نہیں اس کو، اسی کو جا کر ہٹ کرنا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کی بدی تم سے دور نہیں ہے، مکے والو، تم دیکھ چکے ہو ڈیڈ سی، آج بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اسرائیل کے پاس ہی شمالی اردن کے کنارے بحیرہ مردار ڈیڈ سی آج بھی موجود ہے، 11 کلومیٹر چوڑائی کا، 80 کلومیٹر لمبائی کا علاقہ، اور اس نے اٹھایا اور اوپر لے جا کر ایسے اٹھا قرآن میں نظر فرما، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے وہ بستی ہی الٹا دی۔ آج بھی سمندر کے اندر اس بحیرہ مردار میں ان کی الٹا ہوئی بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں، اور اس کو ڈیڈ سی بحیرہ مردار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، اور اس جگہ میں، اس سمندر میں بھی، سمندر کے اس حصے میں کوئی بھی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی مچھلی، کوئی پونگا، کوئی وہاں پر اللہ کے پاس کوئی چیز، اتنی زیادہ سمندر میں نمک کی شرح کتنی ہوتی ہے، اور دنیا کے سمندروں سے 8 گنا زیادہ سمندر، اور اس جگہ پر 8 گنا زیادہ نمک کی شرح موجود ہے، کثافت بڑھ گئی ہے وہاں پر پانی کی، گاڑھا پن زیادہ ہو گیا ہے، اس جگہ کو عبرت کا نشان سمجھنے کی بجائے آج وہاں کی حکومت نے پکنک پوائنٹ بنا دیا وہاں پر، کہ لوگ بغیر اللہ اکبر کسی لائف جیکٹ کے وہاں پر جمپ لگاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی ہم ڈوبتے نہیں ہیں، اور یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، آج ویران علاقہ سارا، کوئی وہاں پر خاص دن کا درخت وغیرہ وہاں پر نہیں۔ تو آج جو ہم ننگے پاکستان کی سوچ رہے ہیں، یہ دھوم دھڑکا ہلا گلا، یہ وہ، قرآن میں قوم لوط کا انجام پڑھ لیں، دیکھ لیں، اس قوم کی بربادی شروع ہو جاتی ہے اس وقت جب وہ اللہ کی بغاوت کی انتہا تک پہنچتی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ نے شرم و حیا، تقویٰ والی زندگی بسر کرنے کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور جو فتنے برپا کر رہے ہیں اللہ ان کو شرم و حیا عطا فرمائے، توبہ کی